قصہ دجال حدیث و مبارک کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان بھائیوں، آج ہم دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے۔ دجال اور اس کے فتنے سے آپ سب واقف ہیں۔ دجال کون ہے؟ قیامت کی ایک بڑی نشانی میں دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے۔ دجال کا فتنہ بہت بڑا اور سخت ہوگا۔ اس کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ ہر مسلمان اس کو پڑھے گا، مگر کافر کو وہ نظر نہیں آئے گا۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کے ساتھ ایک باغ اور ایک آگ ہوگی جس کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا۔ جو اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا جو اصل میں آگ ہوگی، اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو اپنی جہنم میں ڈالے گا جو اصل میں آرام کی جگہ ہوگی۔ بہت سے عجائب دکھائے گا، زمین سے سبز اگائے گا، آسمان سے بارش برسائے گا، مردے زندہ کرے گا۔ حضرت نواز بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا۔ آپ نے ذکر کے دوران بھی آواز اونچی اور کبھی نیچی کی، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ جب شام کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوبارہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب میں خوف کے شدید تاثر کو بھانپ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب سے فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم سمجھے کہ وہ کھجور کے جھنڈ میں موجود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہارے طرف سے اس کے خلاف اس کی تکذیب کے لیے دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر میں نہ ہوا تو ہر شخص اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور حق تعالیٰ میں میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہوگا۔ وہ گھلچے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ ہے، نور ہے۔ میں ایک طرح سے اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاع قبیلے کا ایک بد شکل شخص تھا۔ تم میں سے جو اسے پائے اس کے سامنے سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف بھی تباہی مچائے گا اور بائیں طرف بھی۔ اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زمین میں اس کے رہنے کی مدت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 40 دن میں تمام زمین میں پھرے گا، مگر مکہ شریف اور مدینہ شریف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ 40 دن ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح ہوگا، اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح ہوگا۔ اس کے علاوہ باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا، نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنی ہوں گی۔ پھر ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ہمیں زمین میں کسی قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بادل کی طرح جس کے پیچھے ہوا لگی ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس جائے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے، تو وہ آسمان کے بادل کو حکم دے گا تو وہ پانی برسانے لگے گا۔ پھر وہ زمین کو حکم دے گا تو وہ فصلیں اگائے گا۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے اور ان کی کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر دجال ایک اور قوم کے پاس جائے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی بات کو ٹھکرا دیں گے۔ وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائے گا
ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ ویران زمین کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا کہ اپنے خزانے باہر نکال دے۔ چنانچہ ویران زمین سے وہ خزانے نکل کر اس کے پیچھے اس طرح لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھنیاں اپنے سردار کے پیچھے لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور تلوار کے وار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلے پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اس عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے کریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گرے گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، اس کے پاس مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کریں گے اور باب العلد پر اسے پکڑ کر قتل کر دیں گے۔ پھر آپ لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور بطور شفقت ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت میں اعلیٰ درجات کی خوشی خبری سنائیں گے۔ شہر موجودہ دور میں اسرائیلی کی دارالحکومت تل ابیب سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ 1400 سال قبل جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، اس وقت لد ایک چھوٹا سا غیر اہم گاؤں تھا۔ اس وقت کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ شہر بین الاقوامی شہرت اختیار کرے گا۔ اسرائیلی حکومت اس شہر پر خصوصی توجہ دیتی ہے۔ یہاں ایک بین الاقوامی جدید ہوا اڈہ بھی ہے جس کا ایک ٹرمینل جدید ترین سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے، اور 1999 میں قائم ہونے والے اس ٹرمینل کو ابھی تک نہیں کھولا گیا۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ جب ان کا مسیح دجال دنیا میں آئے گا تو پوری دنیا کو یہودی بنا دے گا، لیکن اگر بقول مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اس کی جان کو کوئی خطرہ محسوس ہوا تو اسے فوری طور پر اس جدید ٹرمینل سے تیز ترین جہاز میں سوار کروا کر اگر کسی ہمدرد یورپی یا امریکی شہر بھیج دیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت میں ثابت کر دے گا کہ یہودیوں کا یہ مقدس مسیح کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اپنے بدترین انجام سے دوچار ہوگا، اور اس کی مددگار شیطانی قوتیں ناکام و نامراد ہوں گی۔ اللہ پاک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، اس کے شر سے ہمیں بچائے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز اور دلی خواہشات اور دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیں نیکی کی بات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ہم سب کا اللہ حامی و ناصر ہو۔